بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قصیدہ بردہ شریف کے جو وظائف ادھر لکھے ہوئے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ 4 قسطیں شیئر ہو چکی ہیں، جس میں قصیدہ بردہ شریف کا جو واقعہ پیش آیا امام ابو بصیری کے ساتھ وہ لکھا گیا ہے، اور تمام کے تمام اشعار کا اردو ترجمہ 7 عربک ٹیکسٹ شیئر کیا گیا ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ یہ وظائف شیئر کر رہی ہوں، اور اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ یہ قصیدہ سن 12 عیسوی میں لکھا گیا تھا، تو اس حساب سے جو اس کے بعد کے وظائف ہیں وہ کافی پرانے وظائف ہیں، اور یہ بزرگوں نے ان قصیدے کو پڑھ کر آزمائے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ قصیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ضرور پڑھنا چاہیے، کہ اتنا خوبصورت قصیدہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام بصیری کو چادر بردہ عطا فرمایا تھا، اور ان کا فالج زدہ جسم مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ اور وہ قصیدہ لکھنے کے بعد سب سے پہلا جو ایک کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو پہلا وظیفہ تو زیارت کا ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ بیماری سے شفا کا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب چلتے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے، جو بندہ تقریر کے دوران رکتا ہو وہ فصل اول کے پہلے 3 شعروں کو ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے بازو پر باندھے، انشاءاللہ تعالی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب وہی بات کہ یہ پرانے وظائف ہیں، تو ادھر ہرن کی کھال لکھا ہے۔ اب ہرن کی کھال ملنا تقریباً ہی ناممکن بات ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، تو کسی بھی کپڑے میں باندھ کر جو ہے وہ بازو پر تقریر کے دوران باندھ لیا جائے۔ ہرا کپڑا ہو سبز رنگ کا تو کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو جب تقریر شروع کرنی ہو تو فصل اول کے یہ جو 3 شعر ہیں ان کو لکھ کر کسی بھی کاغذ پر اپنے بازو پر باندھ لیں، تو جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے تو اس کو اتار کر سنبھال کر رکھ لیں۔ تو یہ تعویذ کی صورت نہیں ہوئی، جو کہ لوگ اس کو تعویذ سمجھ لیں کہ ہر وقت باندھے رکھنا ہے، نہیں، ہر وقت باندھے نہیں رکھنا۔ اب چلتے ہیں دوسرے وظیفے کی طرف، جو ہے شعر نمبر 7۔ یہ آپ کے ساتھ میں ساتھ اشعار بھی شیئر کروں گی، کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بطور وظیفہ پڑھنے سے بندے کے غم و الم دور ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 11 مرتبہ اس شعر کو پڑھنا ہے، وہ دور ہو جائیں گے۔ اب اگلا وظیفہ ہے شعر نمبر 10۔ اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے سے گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی قیمتی چیز گم گئی ہے تو وہ اس شعر کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے، اور جب چیز مل جائے تو اس وظیفے کو چھوڑ دے، یعنی کہ یہ وظیفہ گمشدہ چیز ملنے تک ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 25۔ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے علم اور تقریر کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ علم سیکھنے کے بعد اس کو پڑھانے اور سکھانے میں بھی اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 25 اور 26۔ اب یہ 2 شعر ہیں، ان کو ہر جمعے کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اگر یہ شعر ہر جمعے کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت رکھے۔ شعر نمبر آپ چلتے ہیں کہ 62 یعنی 62۔
کو لکھ کر چاندی کے تعویذ میں ڈال کر بچے کے گلے میں ڈالنے سے بچہ سعادت والا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تعویذ کا ذکر آ گیا ہے، تو یہ جب تک بچہ چھوٹا ہوگا، یعنی کہ کم عمری، جب بالغ ہونے سے پہلے تک، تو یہ تعویذ اگر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو اتار دیا جائے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد اس پر نماز بھی فرض ہے اور اس وقت تک وہ الحمدللہ قرآن پاک اور ساری چیزیں پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے بچہ جو ہے ہمیشہ سعادت یعنی فرما بردار ہوگا۔ اسی طرح شعر نمبر 69 کو لکھ کر مال کے اندر رکھنے سے مال حفاظت میں رہتا ہے۔ شعر نمبر 73 کے بارے میں بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی کو جنگل میں خطرہ اور خوف ہو تو اس شعر کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ارد گرد لکیر کھینچ لے، وہ درندے کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیں یہ شعر اپنے پاس ہونا چاہیے اگر کوئی جنگل میں سفر جس کو کرنا ہے، یہ ایسی جگہ ویران جگہ جانا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں گاؤں ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا جانا ہے، تو اس شعر کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے گرد حصار کھینچ لے۔ شعر نمبر 74 اس کو 5 مرتبہ پڑھ کر کنکریوں پر دم کر کے بے دین دشمن کی طرف پھینکنے سے اس کے ناجائز حملے سے محفوظ رہے گا، بندہ محفوظ رہے گا۔ پہلی بات یہ کہ بے دین لکھا ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی ہے تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے، اور اگر وہ کسی اور دین سے ہے، کافر ہے یا کوئی اور مرتد ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 5 کنکریاں لے کر ان پر یہ شعر پڑھ کر دم کر کے، اب کنکریاں ہیں دشمن کے قریب سے بے دین شخص کے پاس سے گزر جائیں یا اس کے گھر کے قریب سے گزریں اور ہاتھ میں معمولی سی چھوٹی سی کنکریاں وہ پھینک دیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں کہ دشمن کو نظر آ جائیں گے، تو احتیاط سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر یہ شعر پڑھ کے دم کر کے دشمن کے گھر کی طرف پھینک دیں۔ شعر نمبر 77 اس شعر کو جب اکثر لوگ پڑھیں تو رحمت کی بارش نازل ہو جاتی ہے، یعنی کہ محفل جیسے اکٹھے لوگ ہیں نا بیٹھے، تو وہ اس شعر کو، اب کیا ہے بارش کے لیے تو ویسے بھی نماز استسقاء ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بارش کی دعا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے بارش کی دعا میں یہ شعر پڑھا جائے گا اور لوگ ظاہر ہے نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں گے تو زیادہ تعداد میں ہوں گے، تو اس شعر کی برکت سے رحمت کی بارش نازل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شعر نمبر 82 اس شعر کو 41 دن روزانہ 41 دفعہ پڑھنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کس قسم کی پریشانی ہے؟ جو شدید قسم کی پریشانی میں یہ 41 دن کا وظیفہ کر لیں اور اس شعر کو 41 دفعہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے۔ شعر نمبر 83 اگر کوئی سفر پر جائے، ایک مصرع کو لکھ کر گھر چھوڑ جائے اور دوسرا مصرع ساتھ لے جائے تو وہ آدمی سفر سے بخیریت واپس لوٹ آئے گا۔ اب یہ بھی ایک ٹوٹکا ہی سمجھ لیں کہ ایک مصرع گھر ہے اور ایک مصرع بندے کے پاس ہے، تو وہ دونوں جو مصرے ہیں وہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ ان مصروں کی شعر کے جو مصر ہیں، جو بات ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے، اس لیے وہ شخص بخیریت واپس انشاءاللہ تعالی گھر لوٹ آئے گا۔ اور ایسے سفر کے دوران، عام سفر کے لیے نہیں، جو مطلب پرخطر سفر ہوتے ہیں یا جو مہم ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 84 اس شعر کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھنے سے بندہ تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرماتے رہتے ہیں۔ آسان سا شعر ہے اور 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے۔ شعر نمبر 100 یعنی 100 باطل مذاہب کے ساتھ مناظرہ کرنے سے قبل 11 دفعہ پڑھنے سے مد مقابل پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ شعر خاص کر جو
علماء ہیں اور فضلاء ہیں جو کہ مناظرہ کرتے ہیں غیر مذہب والے لوگوں سے۔ آج کل تو خیر ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں اور فرقے الگ الگ ہیں، انہی کے درمیان بحث مباحثے چلتے رہتے ہیں، اور باطل مذاہب کے ساتھ تو ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی۔ یہ تو ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ باطل مذاہب کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ باطل مذاہب کی طرف دھیان دینے کی تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سب کو، آمین۔ شعر نمبر 119۔ اس شعر کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے سے جائز مناسب ملازمت مل جاتی ہے۔ تو جائز مناسب لکھا ہوا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو جہاں سے حلال روزی آئے گی اور مناسب آئے گی۔ آج کل تو مال و دولت کے لیے وظائف کے تو ڈھیر و ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے اور کیسے بھی آئے۔ تو الحمدللہ ان اشعار کے وظائف مکمل ہوئے جو کہ اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ ان وظائف کو آگے بھی شیئر کیجیے اور میری بقایا ویڈیو بھی ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو میں نے آخری شعر شیئر کیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس شعر کے مصنف، لکھنے، پڑھنے والے، تو اسی طرح لائک، کمنٹ اور شیئر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام فضائل اور رحمتیں اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔